غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں لوگوں کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے سمیت قابض حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف آج سری نگر میں ایک ہفتے میں 5ویں بار احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مرد، خواتین اور بچوں سمیت مظاہرین نے سری نگر کے علاقے نواب بازار کے قریب SMHS ہسپتال کی طرف جانے والے پل کو بند کر دیا۔ علاقے میں احتجاج کے باعث کئی گھنٹوں تک ٹریفک معطل رہا۔ جموں میں پولیس نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے متعدد کارکنوں کو اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیریوں کو آباد کرنے کے مودی حکومت کے اقدام کے خلاف جموں کے علاقے گاندھی نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاجی ریلی نکالنے کی کوشش کی۔ PDP کے کارکنوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے خلاف نعرے بلند کیے۔ دوسری طرف نیشنل کانفرنس کے صدر عمر عبداللہ نے ضلع رامبن کے علاقے بٹوٹ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری سیاستدان اگست 2019 کے بعد سے پابندیوں میں زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ جموں کشمیر کے لوگوں کو آخرکار انصاف فراہم کرے گی، جو اگلے ماہ سے دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 7 افراد کی غیر قانونی نظر بندی کو کالعدم قرار دیا اور حکام کو انہیں رہا کرنے کی ہدایت کر دی۔ ضلع گاندربل میں بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس یا CRPF کے کم از کم 9 اہلکار اس وقت زخمی ہو گئے جب ان کی گاڑی نالہ سندھ میں جا گری۔ ایک اور واقعے میں سری نگر کے ایک نوجوان جموں کے علاقے گوجر نگر میں ایک ہوٹل میں پراسرار حالت میں مردہ پایا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن اور شیڈو منسٹر برائے انصاف افضل خان نے مانچسٹر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ ہے۔